اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوروا موتاکم وصلوا علیہم وسلموا علیہم فإنا لکم فیہم عبرا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کی زیارت کرو، ان پر درود و سلام بھیجو کہ وہ تمہارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے۔ جب ہم قبر کی زیارت، عزیزان گرامی، ہمارا موضوع سخن انسان کی ذمہ داریاں، اپنے ساتھ رہنے والے اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، اس کا جو ہمارا عنوان تھا، درس تھا، وہ مرحومین کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ لہٰذا ان کی قبروں کی زیارت کرنا، بعد میں ان کے مزاروں پر جانا، ان کے لیے دعا کرنا، اور یہ تمام چیزیں صرف جانا نہیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کرے کہ ہمیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ انسان کا انجام یہ ہے، لہٰذا اس انجام کو دور کرنے کے لیے، اس انجام سے آشنا ہونے کے لیے ہمیں مرحومین کی قبروں کو دیکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں رسول اللہ کی حدیث کہتے ہیں کہ جو زیارت کے یعنی قبر پہ جانے کے جو آداب ہیں، ان میں آداب میں سے ایک یہ ہے کہ زیارت کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زور القبور تذکر بہا الآخرت ولا تزرہا لیلا۔ اے ابو ذر، قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، لیکن رات کو ان کی زیارت نہ کرو۔ یعنی قبروں پر جانے کے لیے، رات کے وقت جانے کے لیے جو ہے، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ رات کو نہ جاؤ، دن میں جاؤ، تاکہ تمہیں آپ کو آخرت یاد آئے۔ کہتے ہیں کہ مردوں کی زیارت میں تعادل، مرحومین کی جو زیارت ہے، یعنی ان سے اب ملاقات صرف قبروں سے ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ آخرت یاد رہے، لیکن زیادہ روی سے کام نہ لینا۔ ایسا نہیں کہ بالکل ہی آپ سارے کام چھوڑ کر مزارات پر، قبروں پر رہیں۔ کہتے ہیں کہ مردوں کی، مرحومین کی زیارت کا ثواب کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن کسی مومن کی قبر پر جا کر 7 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرتا ہے تو خدا خود اس کو اور اس کے مرحومین کو بخش دیتا ہے۔ یعنی جس قبر پر آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ اس کو بھی بخشتا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی بخشش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرحومین کے لیے دعا کا کیا ثواب ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ اپنے 10 دینی بھائیوں کے لیے دعا کرے، خدا اس پر جنت واجب قرار دیتا ہے۔ مرحومین کا نائب بننا، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی میت کے لیے عمل صالح انجام دیتا ہے اسے 2 برابر ثواب ملتا ہے، اور میت کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد وہ تو کچھ پڑھ نہیں سکتا، وہ کچھ عمل کر نہیں سکتا، لہٰذا اس کے عمل۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مردوں کو جو ہے برا بھلا نہ کہنا، مرحومین کو برا بھلا کہنے کی ممانعت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کرو، اس سے ان کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور مردوں کو برا بھلا نہ کہو۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاقی بھی ہے کہ انسان کو کسی کے لیے بھی، زندہ اور مردہ کسی کے لیے بھی نہیں، لیکن جس رسول کی ہم پیروی کرتے ہیں، اللہ کا وہ رسول خود اس سلسلے میں اگر ہمیں حکم دیتا ہے، بیان فرماتا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو ہے ممکن ہے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ غلط برتاؤ، اب وہ نہیں ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، نماز جنازہ میں بھی
ہمیں یہی پڑھنا پڑتا ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت عالم بہ منا، خدایا ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، سوائے اس کے خیر کے ہم کچھ نہیں جانتے، سوائے اس کے خیر کے ہم کچھ نہیں جانتے، تو جو ہے سوائے تو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو اس کی نیکیوں کو جانتے ہیں، اس کی برائیوں کو نہیں جانتے۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہم سے کہلوا رہا ہے؟ کیونکہ جو ہے یہ مردہ ہے، یہ بھاگ بھی نہیں سکتا، یہ اپنا منہ بھی اپنا نہیں چھپا سکتا، یہ اپنے حرکت بدن جسم ختم ہو گئی ہے اس کی، لیکن جو ہے اگر ہم بلا کہیں گے، اس کی برائیوں کو گنیں گے، تو یہ تو حکم ہے نماز جنازہ میں، اس حکم کو دیا گیا۔ لہٰذا ہمیں مرنے والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ جو ہے مرحومین کے گھر والوں سے، پسماندگان سے بھی ہمیں جو ہے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے 40 دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے جو رواج اس دنیا میں تھا، تو کچھ چیزوں کو رسول اللہ نے حرام قرار دیا، بالکل ختم کیا، جیسے طلاق نکاح شگار میں عورت کا مہر عورت ہوتی تھی، لہٰذا اس کو حرام قرار دیا، ختم کیا۔ اس کے علاوہ برہنہ ہو کے لوگ جو طواف کرتے تھے اس کو، اور بہت ساری چیزیں جو ان کے یہاں رہائش تھی، لیکن کچھ چیزوں کو رسول اللہ نے ریپیئر کیا، یعنی اس کو صحیح کیا، اس کی اصلاح کی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے اپنی سنت کا حصہ قرار دیا۔ تیسرا یہ کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اس زمانے جاہلیت کے دور سے اچھی تھیں، تو رسول اللہ نے ان کو ایسے ہی ایز اٹ از باقی رکھا، جیسے کہ جو ہے سویم کا کرنا، چہلم کا کرنا، 10ویں کا کرنا، یہ رسول اللہ نے باقی رکھا۔ اور مرنے والے کی، عرب کا رواج تھا کہ مرنے والے کے یہاں 40 روز تک کھانا نہیں بنتا تھا، لہٰذا ہر پڑوسی اپنا کھانا اور تھوڑا ان کا کھانا لے کر اس کے گھر جاتا تھا، اس کے منہ میں لقمے دیتا تھا، اس کو کھلاتا تھا، چونکہ اپنے جانے والے کا غم اس کے لیے بہت زیادہ ہوتا تھا، لہٰذا اس دنیاوی امور سے دور رکھنے کے کہ صرف ان کے لیے تم تلاوت کرو، ان کے لیے جو ہے نیکی کی دعا کرو، اور پڑوسی ایک دن کھانا لے کے جاتے تھے، اور 40 دن تک 40 پڑوسی کھانا لاتے تھے، 40ویں دن تمام پڑوسی تھوڑا تھوڑا اپنا کھانا اور تھوڑا زیادہ کھانا، تاکہ دور دراز سے آنے والے مہمان اور مرحومین کے اہل خانہ کو وہ کھانا کھلایا جا سکے۔ اور اس کے بعد کہا جاتا تھا اب 40 دن پورے ہو گئے ہیں، لہٰذا 40 کا عدد انسان کو عادت ڈال دیتا ہے، عادی بنا دیتا ہے کہ اب تم اس کے بغیر رہنے کے عادی ہو گئے ہو، تمہارا غم کچھ کم ہوا ہے، لہٰذا اب کل سے اپنی روٹین لائف کو شروع کرو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو جیسے تم گزارا کرتے تھے ویسے اس کو گزارو۔ لہٰذا یہ بہت اچھا ہے، یہ چہلم کی رسم ہے، کیونکہ دور دراز، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم مرنے والے کے پسماندگان پر ایک زور ڈالیں چہلم کا، اور بہت زیادہ ان سے اخراجات کروائیں یا سویم کا۔ یہ اس لیے ہوتے تھے کہ جو لوگ جلدی نہیں آ سکتے تھے مرنے کے بعد، وہ 30 سویم تک پہنچ جائیں، اور جو بہت اور دور رہتے ہیں وہ 40 چہلم تک اس مرحوم کے گھر پہنچ جائیں، تاکہ اس کا عیادت کی جا سکے، چونکہ آپ 40 دن تک مردے کو رکھ نہیں سکتے۔ جلد از جلد دفنانے کا رواج تھا عرب میں، چونکہ گرمی ہوتی تھی لہٰذا فوراً دفنا دیا جاتا تھا، اہل خانہ نہیں بھی ہوتے تھے، یا اس کے بیٹا جو اگر کہیں گئے ہوئے سفر پہ تو اس کا انتظار ممکن نہیں ہوتا تھا۔ میت کو ویسے بھی بہت زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ اخلاقیات ہماری فقہ، ہماری جو ہے شریعت ہمیں دیتی ہے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم 14 معصومین کی قندیل کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ 14 معصومین کہ جو پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں، وہ مصباح الہدیٰ ہیں اور سفینۃ النجات ہیں، لہٰذا ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، محب ہیں اور مسلمان ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے
کہ اپنے کام کو، اپنے امور کو بہترین بنائیں. کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنو. خداوند منان آپ تمام ناظرین، تمام مومنین مومنات کی طاعت اور عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھے نیک کاموں کو انجام دیں. امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما تاکہ ہم سب ان کے اعوان و انصار میں شمار پائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.